کیا خواتین اذان سے پہلے نماز پڑھ سکتی ہیں؟ جی ہاں، جب وقت داخل ہو جائے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے، چاہے اذان نہ بھی۔ سب سے زیادہ قرآن میں جس چیز کا، حدیث میں جس چیز کا حکم ہے کہ جو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ اور غلام سمجھتے ہیں وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز پہ کوئی کمپرومائز نہیں، سفر ہو، حضر ہو، بیماری ہو، صحت ہو، غربت ہو، دولت ہو، جیسے بھی حالات ہو۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، اللہ کہتے ہیں نماز مومنین پر مقررہ وقتوں میں فرض ہے۔ میدان جہاد میں نہیں چھوڑنے کی اجازت دی تو نرم گدوں میں چھوڑنے کی کہاں سے اجازت دے دے گا اللہ؟ ایکچولی نیند بہت آ رہی ہے، ایکچولی ابھی تو آج کل تو سیزن چل رہا ہے، کسٹمر بہت ہیں ایکچولی وغیرہ، اور شاپنگ ہو رہی ہے۔ بھائی میدان جنگ سے بڑھ کر کوئی ٹینشن والا کام ہو سکتا ہے؟ ہاں، نماز کا طریقہ آسان کر دیا اللہ نے، کہا میدان جنگ میں پیدل پڑھو، پیدل نہیں سواری پہ پڑھو، اشاروں سے پڑھو۔ اے اللہ اتنی ٹینشن بعد میں پڑھ لیں گے بھائی، ابھی جنگ کر لیتے ہیں، رات کو ساری نمازیں اکٹھی پڑھ لیں گے، گھوڑے پہ کیوں پڑھیں؟ اللہ کہتے ہیں نا رات کو ساری نمازیں اکٹھی نہیں، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، ہر نماز کا ایک ٹائم ہے جو حدیث جبریل سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ اجمیر شریف کی درگاہ میں جانا، اجمیر شریف کی درگاہ میں حاضر ہونا کیسا ہے، اس بارے میں تفصیل سے بتا دیں۔ ارسلان بہار، دیکھیں یہ بزرگوں کی قبر پہ جانا صرف آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے یا میت کے لیے دعا کرنے کے لیے اس نیت سے جانا جائز ہے، اس کے علاوہ کسی بھی نیت سے جانا جائز نہیں۔ آج کل جو یہ مزار بنے ہوئے ہیں انڈیا اور پاکستان میں، ان میں بہت ساری خرافات ہوتی ہیں، اس لیے ان مزاروں پہ جانے کو ہم ناجائز ہی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ اس سے بدعتیوں کی تائید ہوتی ہے، اور جو کچھ دھوم دھڑکا وہاں پہ ہو رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ یہود و نصارہ پہ لعنت کرے، وہ انبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کی قبروں کو میلہ گاہ بنا لیا کرتے تھے، عید گاہ، جیسے عید پہ میلے ٹھیلے ہوتے ہیں۔ تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری قبر کو اللہ اس سے میری حفاظت فرمائے۔ تو قبر پہ میلے ٹھیلے اور اس طرح کا کراؤڈ جو ہے یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ تو اور جتنے بھی بڑے بڑے اکابر بزرگ ہیں، بہت سارے جو صوفیہ کرام تھے، اور ان کی قبروں کا بڑا برا حشر کیا ہوا ہے بدعتیوں نے۔ تو اس طرح آج بہرحال اس عمل سے منع کیا جائے گا، آپ اپنے گھر میں بیٹھیں اور کسی بزرگ کے لیے دعا کرنی ہو وہیں بیٹھ کے کر لیں۔ ہاں، جس بزرگ کی قبر پہ یہ سب کچھ نہ ہوتا ہو تو محض قبر کی زیارت کے لیے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت کے لیے ہم جاتے ہیں، ایسے کسی بزرگ کی قبر کی زیارت کے لیے بھی، یعنی زیارت برائے زیارت ہو تو جائے جا سکتا ہے۔